یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو ہر چیز کا جواب چاہتا تھا، مگر اسے حقیقت تب ملی جب اسے سمجھ آیا کہ کچھ سوالوں کا ختم نہ ہونا ہی اصل جواب ہوتا ہے۔ ایک قدیم شہر میں یوسف نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو بچپن سے ہی غیر معمولی تجسس رکھنے والا انسان تھا۔ وہ ہر بات کی گہرائی میں جانا چاہتا، ہر چیز کو سمجھنا چاہتا، اور اسے تب تک سکون نہیں ملتا تھا جب تک اسے کسی سوال کا واضح جواب نہ مل جائے۔ لوگ اسے ذہین کہتے تھے، اساتذہ اس کی تعریف کرتے تھے، اور وہ خود بھی یہی سمجھتا تھا کہ علم ہی وہ راستہ ہے جو اسے مکمل اطمینان تک لے جائے گا۔ مگر وقت کے ساتھ ایک عجیب حقیقت اس کے سامنے آنے لگی۔ جتنا وہ سیکھتا گیا اتنے ہی اس کے سوال بڑھتے گئے، جیسے ہر جواب کے ساتھ ایک نیا سوال جنم لے لیتا ہو۔ وہ زندگی کے ہر پہلو پر غور کرتا، خوشی کیوں آتی ہے، دکھ کیوں ہوتا ہے، انسان کیوں بدل جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کا اصل مقصد کیا ہے۔ وہ کتابوں میں جواب تلاش کرتا، مختلف علماء اور داناؤں سے ملتا، بحث کرتا، سوچتا، مگر ہر بار اسے کچھ وقت کے لیے تسلی ملتی اور پھر وہی بے چینی واپس آ جاتی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید ابھی اسے وہ آخری جواب نہیں ملا جو اس کی ساری الجھنیں ختم کر دے گا۔ اسی امید کے ساتھ وہ اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی یہ تلاش ایک بوجھ بننے لگی، کیونکہ اس کے سوال ختم ہونے کے بجائے اور بڑھ رہے تھے، اور اس کا ذہن ہر وقت انہی خیالات میں الجھا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اسی بے چینی کے ساتھ شہر سے باہر نکل گیا، جیسے وہ اپنے سوالوں سے بھاگ رہا ہو۔ وہ لمبے راستوں پر چلتا رہا، مختلف جگہوں پر گیا، کئی لوگوں سے ملا، مگر اس کے سوال وہیں کے وہیں رہے۔ آخرکار وہ ایک سنسان مقام پر پہنچا جہاں ایک درویش خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا، جیسے اسے کسی جواب کی ضرورت نہ ہو۔ یوسف اس کے پاس گیا اور بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے اپنی بے چینی بیان کی اور کہا کہ اس کے پاس بہت سوال ہیں، مگر اسے کوئی مکمل جواب نہیں ملتا۔ درویش نے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا کہ وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہر سوال کا جواب ہو۔ یوسف نے فوراً کہا کہ کیونکہ جواب کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ درویش نے مسکرا کر پوچھا کہ کیا اسے کبھی کسی جواب کے ملنے کے بعد مستقل سکون ملا ہے؟ یہ سن کر یوسف خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے ماضی کو یاد کیا اور محسوس کیا کہ ہر بار جب اسے کسی سوال کا جواب ملا، کچھ وقت کے بعد ایک نیا سوال پیدا ہو گیا اور اس کی بے چینی واپس آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ نہیں، اسے کبھی مکمل سکون نہیں ملا۔ درویش نے کہا کہ پھر مسئلہ سوالوں کا نہیں، بلکہ اس کی اس توقع کا ہے کہ ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے۔ یہ بات یوسف کے لیے نئی تھی، اس نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا وہ سوال کرنا چھوڑ دے؟ درویش نے کہا کہ نہیں، سوال کرنا چھوڑنا نہیں، بلکہ ان سے لڑنا چھوڑنا ہے۔ سوالوں کو ختم کرنے کی کوشش کے بجائے انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سن کر یوسف کے اندر ایک ہلچل سی ہوئی، کیونکہ وہ ساری زندگی سوالوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اگر سوال ختم نہ ہوں تو سکون کیسے ملے گا؟ درویش نے جواب دیا کہ سکون جواب میں نہیں بلکہ قبولیت میں ہوتا ہے، اس بات کی قبولیت کے کچھ سوال ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات آہستہ آہستہ اس کے دل میں اترنے لگی۔ اس نے پہلی بار آنکھیں بند کیں اور اپنے اندر کے سوالوں کو محسوس کیا، مگر اس بار وہ انہیں ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا بلکہ صرف دیکھ رہا تھا۔ شروع میں اسے عجیب لگا، جیسے وہ کچھ نہ کر کے وقت ضائع کر رہا ہو، مگر آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک سکون آنے لگا، جیسے وہ اپنے سوالوں سے لڑنا چھوڑ رہا ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سوال اب بھی موجود ہیں، مگر وہ اسے پہلے کی طرح پریشان نہیں کر رہے۔ وہ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں بغیر اسے بے چین کیے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور درویش کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نرمی اور سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ درویش نے کہا کہ یہ قبولیت ہے۔ جب انسان ہر چیز کو مکمل طور پر سمجھنے کی ضد چھوڑ دیتا ہے تو وہ سکون پا لیتا ہے۔ اس دن کے بعد یوسف کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ اب بھی سوال کرتا تھا، سیکھتا تھا، سوچتا تھا، مگر اب وہ ان سوالوں کے بوجھ کے نیچے نہیں دبا ہوتا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ ہر سوال کا جواب ضروری نہیں ہوتا، اور کچھ سوالوں کے ساتھ جینا ہی اصل سمجھ ہے۔ کچھ مہینوں بعد جب لوگ اسے دیکھتے تو وہ حیران ہوتے، کیونکہ وہ پہلے جیسا بے چین انسان نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ اسے جواب کیسے ملا، تو وہ مسکرا کر بولا کہ جب اس نے سوالوں کو ختم کرنا چھوڑ دیا تب اسے سکون مل گیا۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ انسان ساری زندگی جوابوں کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر اصل سکون اسے تب ملتا ہے جب وہ یہ قبول کر لیتا ہے کہ ہر سوال کا جواب ضروری نہیں ہوتا۔
کیونکہ زندگی کو مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں مگر اسے قبول کرنا ممکن ہے، اور یہی قبولیت انسان کو وہ سکون دیتی ہے جس کی وہ ساری زندگی تلاش کرتا رہتا ہے۔